आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चंद हल्कों की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाज़ तनकीद और मखसूस मफादात के हसूल के लिए कयास आराइयों पर इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम को वक्त की ज़रूरत करार दिया। कहा दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों का गठजोड़ ख़त्म करने के लिए ये नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का न सिर्फ बाखूबी इदराक रखती है बल्कि अपनी आइनी हदूद में रहते हुए उनके पायदार हल के लिए कोशां भी है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फोरम ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िमन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। एलामिये में कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद भी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज मुल्क की इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की। लाहौर में बरसते बादलों ने जल थल एक कर दिया। मूसलाधार बारिश से शहर के नशीबी इलाके से रेयाब, वासा अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार। मुरीदके में नारोवाल रोड पर गांव लोहारा वाला में आंधी और बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मां और 3 बच्चे जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के आज से मशरकी सिंध में दाखिल होने का इम्कान है। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोल पंप्स पर 8.5% विद होल्डिंग टैक्स का खातिमा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स पर आयद एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया। एडवांस टैक्स का इतलाक OMC के रिटेल आउटलेट्स और डीलर्स पर नहीं होता। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेने वाले मार्जिन को हुकूमत रेगुलेट करती है। तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की बुलाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। PTI सराय के मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, लेकिन APC में हुकूमती मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI के फैसले का खैर मकदम। कहा दहशत गर्दी कौमी मसला, तमाम सियासी जमातों की शिरकत से मुस्बत असर जाएगा। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का ऐलान किया था। तारीख का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने आज होने वाले PTI जलसे का NOC मनसूख कर दिया। कहा सिक्योरिटी मसाइल के पेश नज़र जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। पुलिस की भारी नफरी तरनोल जलसागाह पहुंच गई। तहरीक इंसाफ का हर सूरत तरनोल में जलसा करने का ऐलान। उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर कहते हैं जो भी हो हम हर सूरत इसी मुकाम और प्लान के मुताबिक जलसा करेंगे। हालिया इंतखाबात में पीपल्स पार्टी धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी नहीं। सियासी मुखालिफिन जीते या हारे उन्होंने रोना ही रोना है। बिलावल भुट्टो की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म की APC में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। APC में बलोचिस्तान के मसाइल भी रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की सोच तब्दील होनी चाहिए। बजट में लगाए जाने वाले टैक्सों की मुखालिफत करते हुए कहा कि बजट इजलास में हमारे MNAs बगावत पर उतर आए थे। बलोचिस्तान में रेस्क्यू सर्विस पिंक बस के आगाज और गंबट की तर्ज पर अस्पताल बनाने का ऐलान। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में ₹3.33 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 इजाफे की मंजूरी दी थी। टैक्सों के साथ फी यूनिट टैरिफ ₹48.84 तक मुकर्रर।
بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے بعد بھی عوام بجلی سے محروم۔ طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے کراچی سے پشاور تک شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں۔ ملک بھر میں شارٹ فال 6832 میگا واٹ۔ کراچی اور کوئٹہ میں 16 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ خیبر پختونخوا میں 18 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول۔ ملتان میں 10 گھنٹے اور لاہور میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ پشاور میں گرمی کے ستائے شہریوں کا گریڈ اسٹیشن پر دھاوا، زبردستی بجلی بحال کرا دی۔ ترجمان پیسکو کے مطابق گریڈ اسٹیشن میں گھسنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر پینل دینے کا اعلان۔ 500 یونٹ تک کے صارفین کو سولر پینل لگانے کے لیے 75% رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بجلی کے بھاری بھرکم بلوں پر بہت تکلیف ہے، غریبوں کے ساتھ ہوں، ہمیشہ ان کے حق کے لیے کھڑی رہوں گی۔ میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین کے بعد لاہور میں ٹرام چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ کریم بلاک سے موٹر وے سگنل فری کوریڈور پلان کی منظوری۔ ایم عالم روڈ کی ری ماڈلنگ ہوگی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی لسٹ طلب۔ ہر ہاؤسنگ اسکیم کا جائزہ لے کر ریگولر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پارٹی میں اختلافات کی خبروں کو رد کر دیا۔ بولے ہمارے درمیان کوئی پھوٹ یا اختلاف نہیں، ایک پارٹی میں بہت سے لوگوں کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش ہونے پر علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ مانسہرہ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا چوروں لٹیروں کو گلی گلی گھسیٹیں گے، عدالتوں سے انصاف چاہیے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ۔ پارٹی عہدہ چھوڑنے کے مطالبے پر شبلی فراز نے شیر افضل مروت کو سڑک چھاپ کہہ دیا۔ بولے ایسے استعفے مانگنے والے کئی سڑکوں پر پھر رہے ہیں، سب جانتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آئے۔ تحریک انصاف میں صرف بانی چیئرمین کا دھڑا ہے۔ شبلی فراز کی فواز چودھری پر بھی تنقید، کہا جماعت چھوڑ کر جانے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ ہے، نہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا۔ پنجاب اسمبلی شاہ محمود قریشی کے کہنے پر توڑی گئی۔ فواز چودھری نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کو جیل جانے کا چیلنج دے دیا۔ کہا وی آئی پی ہی صحیح، جیل جا کر دیکھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ فواز چودھری نے تحریک انصاف کا حصہ ہونے کا خود ساختہ اعلان بھی کر دیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ، پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے ملک گیر دورے کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کو دوروں کا شیڈیول فائنل کرنے کا ٹاسک مل گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پارٹی میں اہم تبدیلیوں کا واضح اشارہ دے دیا۔ عزم استحکام آپریشن پر اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا شرکت کا بیان سامنے آیا ہے، اللہ کرے وہ اس فیصلے پر قائم رہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم میں فلسطین کا بھرپور مقدمہ لڑا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان اور روس کے درمیان تجارت بڑھے گی۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ نجکاری کا عمل بھی شفاف طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگست میں پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں تیزی آئے گی۔ بیٹے کے لیے انصاف مانگنے پر گرفتار باپ رہا، مظاہرین کو گرفتار کیوں کیا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا سوال، پولیس نے مظاہرین کو انگیج کیا۔ آئی جی کا جواب، کیا احتجاج کرنا دہشت گردی ہے جو انگیج کیا؟ چیف جسٹس عامر فاروق برہم، کہا 2 سال ہو گئے ابھی تک چالان جمع نہیں ہوا، آپ سسٹم کی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ رہائی پانے کے بعد رفاقت تنولی کہتے ہیں کہ بااثر شخص کی بیٹی کی بجائے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں 4 بیویوں کی اجازت ہے، اسلام آباد کلب میں نہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سنیم مانڈوی والا نے اسلام آباد کلب میں دوسری بیوی کو رکنیت نہ دینے کا معاملہ اٹھا دیا۔ کہا کلب کارکن دوسری بیوی کو ممبر بنانے کی درخواست دے تو اسے رد کر دیا جاتا ہے۔
کمیٹی میں چاہت فتح علی خان نے گانے بدوبدی کا ذکر، سینیٹر عامر چشتی بولے گانا چاہت فتح علی خان کے بدوبدی جیسا ہو تو کیا ایوارڈ ملے گا؟ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ میں نے سنا تو میرے سر میں درد ہو گیا، ریمارکس پر کہے بکھر گئے۔ سینٹ نے ریاستی ملکیتی ادارے گورننس اینڈ آپریشنز بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مخالفت، اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بل میں گڈ گورننس کے حوالے سے ترامیم ہیں۔ جن اداروں میں بیٹھے ڈائریکٹرز کچھ نہیں کر رہے، کوئی قابلیت نہیں، صرف خوش کرنے کے لیے رکھا گیا، انہیں ہٹانے کا طریقہ کار اس بل میں دیا گیا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی سے جڑے تمام مسائل کا حل نجکاری کو قرار دے دیا، کہا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اسحاق ڈار بولے گارنٹی دیتے ہیں پرائیویٹائزیشن کا عمل مکمل شفاف ہوگا۔ شہر قائد میں رات گئے گولیوں کی تڑتڑاہٹ، گلشن اقبال میں گولی لگنے سے نوجوان زخمی، سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ کے قریب جھاڑیوں سے خاتون کی لاش برآمد، سرجانی روڈ گوٹ سے پولیس سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، فرنگی غریب نواز چوکی کے قریب ایک ڈکیت پکڑا گیا، گرفتار ملزمان سے اسلحہ موبائل فون برآمد۔ لیبر پارٹی کے سربراہ کیئر سٹارمر برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ بعد میں حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کو بدترین شکست، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اعتماد کرنے پر عوام کا شکر گزار ہوں، ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، برطانیہ کو ایک بار پھر رہنمائی کرنے والا ملک بنائیں گے۔ پارلیمنٹ کی 650 نشستوں میں سے لیبر پارٹی نے 412 سیٹیں اپنے نام کی۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کابینہ کا اعلان کر دیا، اینجلا رینر نائب وزیر اعظم ہوں گی، ریچل ریولز ملک کی پہلی خاتون وزیر خزانہ مقرر، ڈیوڈ لیمے وزیر خارجہ تعینات، جان ہیلے کو دفاع کا قلمدان مل گیا۔ محکمہ داخلہ یوویٹ کوپر کے حوالے، پاکستانی نایاب شبانہ محمود وزیر انصاف ہوں گی۔